شیخ بہائی نے جو ایک نسخہ بتایا ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر بھی آیا، جو سورہ رات کی آیت نمبر 31 ہے۔ شیخ بہائی نے تو لکھا 900 عورتوں کو نسخہ تجویز کیا تو سب کی سب صاحب اولاد ہو گئی تھیں، اور جب ہمارے مدرسے کی فیس بک کا جو پیج ہے اس نے بھی اس کو نشر کیا اور پھیلایا تو کتنی ہی خواتین کے ہمارے پاس آئے کہ 14 سال سے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اور اس نسخے پر عمل کرنے کے نتیجے میں صاحب اولاد ہوئے۔ تو اس کا طریقہ تو اس کے اوپر بھی مل جائے گا اور اس میں سے دیکھ کے بھی آپ بعد میں لکھ سکتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے کہ ابھی سے ہی بچے کے پیدا نہیں ہوا لیکن اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور شوہر و بیوی روزانہ کہا، یہ علماء نے ریکمینڈ کیا ہے کہ سورہ نور کی آیت نور، یہ جو ہے جو کہ 35 نمبر کی آیت ہے، سورہ نور کی آیت نور، اس کو شوہر و بیوی روزانہ پڑھیں یہاں تک کہ وہ جب حاملہ ہو جائے، ہونے والے بچے کی جو ماں ہے وہ بچے کی پیدائش تک پھر اس کو جاری رکھے، بلکہ شوہر و بیوی دونوں سورہ نور کی آیت نور پڑھنا شروع کریں شادی والے دن سے لے کر اور بچے کی پیدائش ہونے تک۔ بہت اس کے عجیب و غریب اس کے اثرات ہیں، جس کو بھی اس وقت بیان کرنے کا بھی وقت نہیں۔ اور خاص طور پر اولاد کے لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ 2 آیات قرآنی کو سجدے میں تلاوت کرتے تھے اولاد کے حصول کے لیے جب دعا کرنا چاہتے تھے۔ 2 آیات کو، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، باقاعدہ جو حضرت زکریا کی دعا ہے کہ پروردگار اپنی طرف سے مجھے اولاد پاک و پاکیزہ اولاد نصیب فرما، کیونکہ تو بے شک دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ذریتاً خالی اولاد نہیں چاہیے، طیبتاً پاکیزہ اولاد چاہیے، حضرت زکریا نے جو دعا کی تھی۔ تو چھٹے امام اس کو سجدے میں جا کر، نمازوں کے سجدے میں اس آیت قرآنی کو پڑھا کرتے تھے، یعنی خاص لحاظ سے۔ ویسے سجدے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، لیکن کچھ خاص موارد ایسے ہیں کہ جس میں اس انداز سے، جیسے کہ روایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ چھٹے امام سجدے میں جا کر اس کو پڑھتے تھے۔ ہاں، یہ جو نمازوں کا سجدہ ہے اس کے اندر کیونکہ قرآن پڑھنا مکروہ ہے، تو عام سجدے کے اندر جا کر اس کو یعنی سجدے میں جائیں اور اس کے بعد سجدے میں جا کر اس دعا کو پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی حضرت زکریا کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بھی حضرت زکریا کی دعا ہے کہ پروردگار تو مجھ کو اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب وارثوں میں سب سے بہترین وارث ہے۔ تو یہ والی بھی جو قرآنی آیت ہے اس لحاظ سے اس کو بھی ضرور سجدے کے اندر جا کر پڑھا جائے، تاکہ یہ اولاد کے حصول کے لیے بڑی مجرب آیات ہیں۔ اچھا، اس لحاظ سے اس کے بعد پھر ایک چیز اور بھی علماء نے ریکمینڈ کی ہے کہ روزانہ صبح و شام اولاد کے حصول کے لیے، کیونکہ اب یہ ان کے ظاہر ہے کہ طلب اولاد کا ایک مرحلہ جو ہے درپیش ہے اس شوہر و بیوی کو، تو صبح و شام روزانہ 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، پھر 9 دفعہ پھر سبحان اللہ پڑھیں اور 1 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو طلب اولاد اور صالح اولاد اس کے ہاں پیدا ہوگی جو اس عمل کو کرتا رہے گا۔ صبح بھی کرنا ہے اس کو، یعنی سمجھیں یہ 90 دفعہ اس چیز کو، 1 دفعہ صبح کریں اور 1 دفعہ رات کو ان اذکار کو پڑھیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله